17 اور 18 جون کو فرانس میں G7 سمٹ کے دوران صدر ٹرمپ نے معاہدے پر دستخط کیے اور ایرانی صدر نے الیکٹرانک طور پر تہران میں بھی اس پر دستخط کیے، اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے تصدیق کی کہ دونوں فریقوں نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس معاہدے نے ایران کے نیوکلیئر اسٹاک پائلز، بین الاقوامی پابندیوں اور ان کے فروزن ایسٹس کی حتمی حیثیت طے کرنے کے لیے 60 دن کی مہلت فراہم کی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر 60 دن میں معاہدہ نہ ہوا تو امریکہ دوبارہ بمباری شروع کر دے گا۔ نتن یاہو نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہم نے اسرائیل کو نیوکلیئر تباہی کے خطرے سے بچا لیا۔ امریکہ اور ایران دونوں فریقوں کو احساس ہو گیا ہے کہ نامکمل سفارتکاری اور ادھورا MOU بھی لامحدود جنگ سے بہتر ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ 28 فروری 2026 سے 18 جون 2026 تک امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان لڑائی گئی اس جنگ کی مکمل ٹائم لائن ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور 19 جنوری کو اب اس جنگ کا ایک لحاظ سے باقاعدہ ایک سیز فائر کا آغاز شروع ہو رہا ہے جو شاید ایک کبھی امن کے منصوبے کی طرف جا سکے۔ تو وہ جنگ جو 28 فروری 2026 کو شروع ہوئی، مشرق وسطیٰ میں 2003 میں عراق پر حملے کے بعد سب سے بڑی ایک فوجی جارحیت کہی جا سکتی ہے۔ 28 فروری کے ابتدائی حملوں سے لے کر 19 جون کو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ یعنی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط 108 دن جاری رہنے والی اس جنگ میں ہزاروں جانیں ضائع ہوئی ہیں، میناب کی بچیاں شہید ہوئی ہیں، عالمی سطح پر تجارت کا ایک اہم سمندری راستہ بند ہوا، تیل کی قیمت بڑھ گئی اور خطے کا طاقت کا توازن یکسر بدل گیا ہے۔ یہ ٹائم لائن اس بات کی تفصیلات پیش کرنے کی ایک ہماری کوشش ہے۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے خلاف فوجی کارروائی شروع کی، جسے امریکہ نے آپریشن ایپک فیوری اور اسرائیل نے آپریشن لائنز روئر کا نام دیا، یعنی ایک دھاڑتا ہوا شیر۔ پہلے 12 گھنٹوں کے اندر ایران کے مختلف علاقوں پر 900 کے قریب ایئر بمبارڈمنٹ یعنی اہداف پر فضائی حملے کیے گئے۔ ان حملوں کا بنیادی ہدف ایران کے اعلیٰ رہنماؤں کا خاتمہ کرنا تھا۔ اس کارروائی میں سپریم لیڈر ایران کے جو تھے آیت اللہ سید علی خامنئی اور صدر مسعود پزشکیان، مسلح افواج کے سربراہ اور تمام اعلیٰ کمانڈرز جو تھے، اور سپاہ پاسداران کے کمانڈر محمد پاک پور اور اس طرح دوسرے جو بڑے رہنما تھے ان کو نشانہ بنانا تھا۔ تو اس میں صدر مسعود پزشکیان بچ گئے، باقی سب شہید ہو گئے ہیں۔ ابتدائی حملوں میں ہی خامنئی اور درجنوں فوجی اور سیاسی رہنما شہید ہوئے۔ ان حملوں کے دوران میناب نامی شہر میں ایک لڑکیوں کے پرائمری اسکول پر حملے میں 168 بچے اور بچیاں شہید ہوئیں، جس پر دنیا بھر میں امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کی گئی، اور ایران نے اسے امریکی اسرائیلی بربریت قرار دیا۔ تاحال امریکہ میں اس حملے کے بارے میں ابھی بھی انکوائری جاری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے حملے کے پہلے دن ہی پریس کانفرنس میں کہا کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران کے بیلسٹک میزائلوں پر حملہ کر رہے ہیں اور دہشت گرد حکومت کو سخت جواب دے رہے ہیں تاکہ ایرانی عوام اس قاتل نظام کے جو جال ہے، جو ٹریپ ہے، اس سے نکل سکے۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ کے صبح 3 بجے ویڈیو پیغام میں کہا کہ یہ کارروائی ایرانی حکومت کو فوری خطرے کو جو ان پر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھی، یعنی انہیں ایرانی عوام کو نجات دلانی تھی۔ تو صدر ٹرمپ نے ایرانی عوام سے کہا کہ وہ فضائی حملے ختم ہونے تک، یعنی جو پہلی لہر جو آئی ہے حملوں کی، اس کے ختم ہونے تک اپنی پناہ گاہوں میں رہیں تاکہ بعد میں وہ اپنی حکومت خود آ کے سنبھال سکے، یعنی حکومت کو بدل دیں۔ انہوں نے سپاہ پاسداران انقلاب اور جو ایران کی جو پولیس ہے اس سے کہا کہ وہ فوراً ہتھیار ڈال دیں اور انہیں معافی کی پیشکش کی، ورنہ خبردار کیا کہ ان سب کو ہلاک کر دیا جائے گا۔
ایرانی میڈیا نے ان حملوں کو ان پرووکڈ جارحیت اور دشمن کی دہشت گردی قرار دیا اور خود مختاری کے دفاع کے لیے مزاحمت کا بیانیہ پیش کیا۔ اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایران پر مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کے کام آپس میں تقسیم تھے، یعنی اسرائیل نے اپنے اہداف چنے تھے اور امریکہ نے اپنے اہداف ایران کے اندر۔ اسرائیل نے اپنی خفیہ معلومات کی مدد سے ایرانی قیادت کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ امریکہ نے ایرانی ملٹری بیسز اور بیلسٹک میزائل سائٹس کو ہدف بنایا۔ پہلے بڑے حملے کے بعد ایران کی مسلح افواج اپنے دفاعی موزیک ڈاکٹرین کے مطابق بکھر گئی اور انہوں نے ایک نیا نظام اپنایا جس میں 31 یا اس سے بھی زیادہ کمانڈ سسٹمز قائم کر دیے گئے، یعنی یہ فوج بکھر گئی، الگ الگ کمانڈ سٹرکچرز میں چلی گئی، اب یہ سینٹرلائزڈ فوج نہیں تھی۔ تو حملے کے 4 گھنٹے کے اندر ہی ایران نے کاؤنٹر سٹرائکس یعنی جوابی حملے دیے، جس سے ظاہر ہوا کہ انہوں نے پہلے سے منصوبہ بنا رکھا تھا۔ ایران نے اسرائیل پر 200 سے زائد میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا اور قطر میں العدید ایئر بیس، متحدہ عرب امارات میں الزفرہ ایئر بیس، کویت میں علی سالم ایئر بیس، اردن میں موافق السالتی ایئر بیس، سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس اور بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر پر میزائل داغنا اور ڈرونز چھوڑنا شروع کر دیے۔ 1 مارچ یعنی جنگ کے دوسرے دن امریکی فوجیوں کی پہلی ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں جب ایران نے کویت کی بندرگاہ شعیبہ میں امریکی ملٹری بیسز پر ڈرون حملہ کیا، جس میں 6 امریکی فوجی مارے گئے۔ 3 امریکی F-16 طیارے بھی کویتی فضائی دفاع کی غلط فائرنگ کی وجہ سے وہاں پہ ایرانیوں کا نشانہ بنے۔ امریکہ نے کہا کہ یہ فرینڈلی فائر کی وجہ سے گرے تھے طیارے، جبکہ ایران نے کہا کہ نہیں، یہ انہوں نے منور کر کے گرائے تھے۔ ایران نے عالمی تجارت کے لیے اہم جو رستہ تھا، آبی رستہ آبِ ہرمز کو بین الاقوامی شپنگ یا جہاز رانی کے لیے بند کر دیا، جہاں سے پہلے دنیا کی 25% جو سمندر کے ذریعے جو آئل کی سپلائی ہوتی ہے وہ گزرتی تھی اور 20% لیکوڈ گیس وہاں سے گزرتی تھی۔ اس راستے کو بند کر دیا گیا۔ اس بندش کی وجہ سے عالمی سطح پر توانائی کی قیمتیں بڑھ گئیں اور مشرق وسطیٰ میں سفری سہولتیں معطل ہو گئیں۔ ایرانی میڈیا نے اس بندش کو جائز دفاعی اقدام قرار دیا اور کہا کہ آبِ ہرمز کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں اور ایران اور عمان کے ساحلی ریاستوں کے طور پر اس آبی گزرگاہ کے لیے کوئی بھی طریقہ کار اب یہ آپس میں طے کریں گے۔ انہوں نے اسے جارحیت نہیں بلکہ یہ ثابت کرنے کا ذریعہ قرار دیا کہ ایران پر بمباری یا پابندیاں عائد نہیں کی جا سکتی جب تک کہ باقی سب پر بھی اس کے اثرات نہ پڑیں۔ تو سپاہی پاسداران کے بریگیڈیئر جنرل ابوالفضل شکارچی نے کہا کہ امریکی اپنی فوجی اڈوں سے نکل کر جو اس خطے میں ہیں وہ شہری علاقوں میں چھپ گئے ہیں، جو امریکیوں کی ذلت آمیز پسپائی اور اپنے دفاع کی نااہلی کا اعتراف ہے۔ 2 مارچ سے نے لبنان سے اسرائیل پر راکٹ داغنا شروع کیے اور ڈرونز چھوڑنے شروع کیے، جس سے اسرائیل کے خلاف ایک نیا محاذ کھل گیا اور اسرائیل نے جوابی کارروائی میں لبنان اور بیروت پر فضائی حملے کیے۔ سعودی عرب نے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کی اور کہا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر، کویت اور اردن کی خود مختاری کی صریح خلاف ورزی ہے یہ ایران کے حملے، اور ان کی شدید ترین الفاظ میں سعودی عرب مذمت کرتا ہے۔ یہ سعودی عرب کا یا عرب ممالک کا رد عمل تھا جب ایران نے امریکی اڈوں پر، امریکی ایئر بیسز پر جو کہ ان کے ملکوں میں قائم تھے، ان پر حملے شروع کیے۔ 3 مارچ کو اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں زمینی کارروائی کی اور اس کا آغاز کیا اور سیکیورٹی زون قائم کرنے کا اعلان کیا۔ 8 مارچ کو خامنہئی کی موت کے 10 دن بعد ان کے بیٹے سید مجتبیٰ خامنہئی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر مقرر کیا گیا، الیکٹ کیا گیا، تاکہ ایران کا آئینی نظام جو ہے اس کو تسلسل کے ساتھ وہ چل سکے۔ 17 مارچ کو اسرائیل نے ایران کے سیکیورٹی کے جو سربراہ تھے علی لاریجانی، ان کو قتل کر دیا، جو کئی دہائیوں سے ایران کی قومی سلامتی کا ایک اہم حصہ تھے۔ مارچ کے آخر میں یمن کی حوثی تحریک نے
باضابطہ طور پر جنگ میں شمولیت اختیار کر لی اور غزہ میں جنگ بندی کے بعد دوبارہ اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملے شروع کیے، جس سے عرب جزیرہ نما میں بھی یہ جنگ پھیلتی ہوئی نظر آئی۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایرانی توانائی، فوجی اور کمانڈ سینٹرز پر شدید بمباری جاری رہی، جس میں سینکڑوں اسکول، ہسپتال، جیمز اور شہری انفراسٹرکچر اور آپ یوں کہہ لیں کہ عام عمارتیں، رہائشی عمارتیں، شہریوں کے جو اپارٹمنٹس وغیرہ ہیں، ان کے انفراسٹرکچر کافی تباہ ہوا۔ تیل کے ڈپو اور انفراسٹرکچر پر حملوں کی وجہ سے تہران اور دیگر علاقوں پر زہریلی کالی بارش ہوئی، جس سے صحت اور ماحولیاتی مسائل پیدا ہوئے۔ مارچ کے شروع سے اور 2 اپریل تک روزانہ حملے اور جوابی حملے جاری رہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایرانی توانائی، فوجی اور کمانڈ سینٹرز پر روزانہ بمباری جاری رکھی، جبکہ ایران خلیجی ریاستوں اور اسرائیل میں امریکی اڈوں پر اور میزائل ڈرونز کے ذریعے حملہ کرتا رہا ہے۔ اس دوران اسرائیل کے اندر کافی تباہی ہوئی ہے۔ اسرائیل کا انڈسٹریل انفراسٹرکچر، ملٹری انفراسٹرکچر ایران کے میزائلوں کی زد میں رہا ہے، اور انہوں نے داغ کے میزائل ان کے کافی سارے علاقوں کو جلا کر رکھ دیا ہے، یہاں تک کہ ان کے جہاں پہ ایٹمی تنصیبات تھی وہاں بھی ایران کے میزائل پہنچے ہیں، ہائفا میں پہنچے ہیں۔ تیل کے جو انفراسٹرکچر تھے، گیس کے جو انفراسٹرکچر تھے، ان سب پر ایران نے میزائل مارے ہیں۔ لیکن اسرائیل کی تباہی کے بارے میں ابھی تک بین الاقوامی میڈیا بہت احتیاط کر رہا ہے، اور اسرائیل کا اپنا میڈیا جو سینسرڈ ہے، لہٰذا اسرائیل کی تباہی کی خبریں ابھی بعد میں آئیں گی۔ ایران کی سپاہی پاسداران نے آپریشن وعدہ صادق چہارم کے نام سے کئی ویوز یعنی لہروں میں ڈرونز اور میزائلوں سے حملے کیے، اور 29 مارچ تک 47ویں لہر بھی چلا دی گئی تھی۔ ہر حملے میں کمانڈ سینٹرز، اسلحے کے گودام، ڈرونز اور امریکی پائلٹس کے چھپنے کی جگہوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اسرائیل کے ملٹری اینڈ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کو ہدف بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا، خاص طور پر پریس ٹی وی، نے مزاحمت کا بیانیہ برقرار رکھا اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ جب خود چاہے گی اور اپنی شرائط پوری ہونے پر جنگ ختم کرے گی، اور ٹرمپ کو جنگ ختم کرنے کا وقت طے کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اس دوران ایران کے ہر شہر میں اور تہران میں خاص طور پر تمام اہم مقامات پر ایرانی عوام سڑکوں پر نکل آئے، اور روز شام سے لے کے رات گئے تک انہوں نے وہاں پہ جلوس نکالنے، مجلسیں منعقد کرنا شروع کر دی، تقریریں کرنا شروع کر دیے، اور جنگی ترانے گانے شروع کر دیے۔ ایرانی قیادت نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے مختلف سفارتی چینلز کے ذریعے ایران سے مذاکرات کی درخواست کی تھی، اور ایسی تجاویز پیش کی جو میدان جنگ میں امریکہ کی شکست کی حقیقت کے مطابق نہیں تھی، یعنی ایران اس وقت تک مزید ڈیمانڈز کر رہا تھا جو امریکہ اسے آفر کر رہا تھا۔ 3 اپریل کو ایرانی افواج نے جنوب مغربی ایران میں ایک امریکی F-15 جیٹ فائٹر مار گرایا، جس پر امریکہ نے بڑا ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ ابھی اس پر انویسٹیگیشن ہوگی کہ یہ جیٹ فائٹر امریکہ کا جو F-15 گرا تھا کیسے گرا تھا، اور اصل میں کیا کہانی تھی۔ اور جب یہ امریکہ کا جیٹ فائٹر گرا تو اس میں 2 پائلٹ سوار تھے، یہ 2 پائلٹ ایئر کرافٹ تھا، تو ان کو بچانے کے لیے امریکہ نے ایک بہت بڑا ریسکیو آپریشن شروع کیا، جس میں اسپیشل فورسز اور ان کے ملٹری ایئر کرافٹ اور ایئر فورس شامل تھے۔ ایک پائلٹ کو فوراً بچا لیا گیا، ریسکیو کر لیا گیا، جبکہ دوسرے کو 2 دنوں کی تلاش کے بعد ریسکیو کیا امریکہ نے۔ اس آپریشن میں مزید امریکی طیارے بھی تباہ ہوئے تھے۔ بعد میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ امریکہ نے 2 دن تک ایران میں 155 طیاروں کے ذریعے یہ آپریشن کیا تھا، جو بظاہر پائلٹوں کی بچانے کے لیے ایک مہم تھی، لیکن دراصل یہ اصفہان نیوکلیئر پلانٹ سے 400 کلوگرام جو ایران کا ہے، جو 60% انرچ یورینیم ہے، اس کو چرانے کا ایک بہت بڑا یہ آپریشن تھا، جسے امریکہ نے آفیشلی ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے۔ بہرحال یہ آپریشن ناکام رہا تھا، اور اسی کے بعد سے پھر حالات بدلنا شروع ہوتے ہیں۔ 7 اپریل کو امریکہ نے ایران کے مرکزی تیل برآمداتی ٹرمینل یعنی خرگ جو ہے، آئل ٹرمینل جو ان کا خرگ جزیرے پر حملہ کیا، جو ٹرمپ کی دی گئی ڈیڈ لائن سے چند گھنٹے پہلے تک کا تھا، اور اس میں بڑی تباہی نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے بقول ٹرمپ کے ہم نے سویلین انفراسٹرکچر کو تباہ کیا وہاں پہ خرگ آئلینڈ پہ۔ تو ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک اچانک پیغام لکھا کہ آج رات ایسی تباہی آئے گی کہ ایک پوری تہذیب مر جائے گی اور وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔
یہ تقریباً نیوکلیر بم مارنے کی ایک بالواسطہ دھمکی تھی۔ صدر ٹرمپ نے کہا، میں ایسا نہیں چاہتا لیکن شاید ایسا ہی ہوگا۔ آج رات ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ دنیا کی طویل اور پیچیدہ تاریخ کے اہم ترین لمحات میں سے ایک ہوگا۔ 47 سال کی بدعنوانی اور موت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خدا ایرانی عوام کی حفاظت کرے۔ یہ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی۔ تو اس دھمکی کو اقوام متحدہ کے افسران اور قانونی ماہرین نے جنگی جرائم کی تحریک قرار دے کر مسترد کر دیا، اور واشنگٹن میں اس کی شدید سیاسی مخالفت ہوئی۔ لیکن ایران تیار تھا کہ اگر تم ایٹم بم بھی مارو گے تو ایرانی قوم جھکے گی نہیں۔ یہاں سے ایک تبدیلی آتی ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے 70 سے زیادہ ارکان نے ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا، اور کچھ ریپبلکنز نے بھی تشویش کا اظہار کیا کہ واقعی یہ آدمی کہیں ایٹم بم چلا نہ دے۔ تو اس کے بعد یہ احساس ہوا ہے دنیا بھر کو کہ شاید یہ جنگ اپنی اس لمٹ تک جا چکی ہے جس کے بعد ایٹم بم استعمال ہو سکتا ہے۔ تو 7 اور 8 اپریل کو پاکستان نے ایک نازک 2 ہفتوں کی جنگ بند کرائی۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق جس کی درخواست صدر ٹرمپ نے خود کی تھی۔ تو اس کے تحت ایران نے آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر اتفاق کیا۔ ٹرمپ نے خود اپنی جو خود ساختہ ڈیڈ لائن تھی اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے مکمل اور حتمی فتح کا اعلان کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی جب ایران نے اعلان کیا کہ وہ آبِ ہرمز کھول رہا ہے تو ٹرمپ نے اپنا نیول بلاکیڈ ایران کے اوپر نافذ کر دیا، جس سے پھر ایران نے جو کنٹرول کم کیا تھا اور ٹریفک کھولنے کا اعلان کیا تھا آبِ ہرمز سے، وہ دوبارہ آبِ ہرمز اپنے کنٹرول میں لے کر بند کر دی۔ اسرائیل کو ان مذاکرات سے واضح طور پر خارج کر دیا گیا، اور اس نے لبنان میں اپنی کارروائیاں جاری رکھیں۔ حالانکہ جب یہ جو پاکستان کے ذریعے جو معاہدہ طے پایا تھا جنگ بندی کا 10 دنوں کے لیے، اس میں اسرائیل اور لبنان میں جنگ بندی بھی شامل تھی، لیکن اسرائیل نے وہ جنگ بندی قبول نہیں کی اور حملے کر دیے۔ ایک ہی حملے کی کارروائی میں 100 جگہوں پر لبنان میں اس نے سویلین اہداف پر بمباری کی، اور 300 کے قریب لوگ وہاں پہ شہید ہوئے تھے، جس سے ایران نے کہا کہ وہ اس معاہدے سے باہر نکل رہا ہے۔ ایران اور پاکستان نے معاہدے کی روح کے خلاف اسے قرار دیا اسرائیل کے حملے کو۔ تو اس پر امریکہ نے اسرائیل پر دباؤ ڈالا اور اسرائیل کو عارضی طور پر روکا کہ وہ بیروت کے جنوب میں حملے نہیں کرے گا۔ تو کچھ دیر کے لیے ایک ٹھہراؤ آیا۔ تو 8 اپریل کو 40 دن کی مسلسل جنگ کے بعد پاکستان کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کی ایک جنگ بندی کا باقاعدہ سلسلہ ہوا۔ ایرانی میڈیا نے بتایا کہ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو ایک 10 نکاتی منصوبہ پیش کیا تھا، جس میں ایران کے خلاف کسی بھی نئی جارحیت کی ضمانت، آبِ ہرمز پر ایران کا کنٹرول برقرار رکھنا، ایرانی سرزمین پر یورینیم افزودگی کا حق تسلیم کرنا، تمام بیسک اور سیکنڈری جو سینکشنز ہیں یعنی پابندیاں ان کا خاتمہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور IAEA کی تمام قراردادوں کا خاتمہ، جنگی معاوضے کی ادائیگی یعنی جو تباہی ہوئی ہے اس کی ریپریشن کی کاسٹ جو وہ امریکہ ادا کرے یا کوئی بھی ادا کرے۔ تو امریکی جنگی افواج کا خطے سے انخلا اور لبنان کی حفاظت سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی شامل تھی ان 10 نکات میں۔ ایران نے یہ نکات پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھیجے تھے، اور امریکہ میں صدر ٹرمپ نے ان 10 نکاتی فارمولے کو قبول کیا تھا۔ بعد میں وہ اپنے حسب عادت اس کی نئی توضیحات کے ذریعے پھرنے کی کوشش بھی کرتے رہے، جس کے نتیجے میں اتنی تاخیر ہوئی ہے MOU تک پہنچنے میں۔ تو ایرانی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے ایرانی منصوبے کو مذاکرات کی قابل عمل بنیاد قرار دیا، اور ایران نے امریکی عارضی جنگ بندی کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے امریکی اسرائیلی جارحیت کی حقیقی اور مکمل معطلی پر بھی اصرار کیا کہ اگر وہ اسرائیل وہاں پہ حملے بند نہیں کرے گا تو یہ جنگ بندی چل نہیں سکے گی۔ 11 سے 13 اپریل کے درمیان پاکستان میں امریکہ اور ایران کے اعلیٰ سطحی مذاکرات شروع ہوئے، جو چند گھنٹوں بعد کو تقریباً 20 یا 21 گھنٹوں کے بعد ناکام ہو گئے۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے پاکستان میں ایرانی نمائندوں سے براہ راست مذاکرات کی قیادت کی، جو 1979 کے انقلاب کے بعد دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ ترین سطح کا پہلا رابطہ تھا۔ ایران کے وفد کی قیادت ان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کر رہے تھے۔ 21 گھنٹے کے مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے ختم ہوئے، اور امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں پر اپنی نیول بلاکیڈ نافذ کر دیا۔
ایرانی میڈیا نے مذاکرات کی ایک بالکل مختلف تشریح پیش کی اور دعویٰ کیا کہ ایرانی میڈیا نے مغربی ورژن کا مقابلہ کرتے ہوئے عالمی میڈیا میں اپنا بیانیہ غالب کر دیا۔ ایرانی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ ایرانی وفد کو مکمل فیصلہ سازی کا اختیار تھا جب وہ اسلام آباد گیا تھا، اور انہیں تہران سے فوری منظوری کی ضرورت نہیں تھی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے لکھا کہ امریکہ کی زیادتیاں، بدلتی ہوئی گول پوسٹ اور بلاکیڈ کی دھمکیوں نے اس معاہدے کو تباہ کر دیا جو اسلام آباد ڈیکلیریشن بننے سے صرف چند قدم دور تھا۔ ایرانی میڈیا نے مذاکرات کے دوران امریکی رویے کا بغور تجزیہ کیا اور بتایا کہ امریکی زبان مکمل تباہی یعنی ڈسمینٹلنگ سے جوہری مسئلے پر پھر آہستہ آہستہ عزم کی طرف منتقل ہوگی کہ ہاں اس کو ہم حل کریں گے، اور مذاکرات کے دوران براہ راست فوجی خطرے کا پھر کوئی ذکر نہیں تھا۔ تہران یونیورسٹی کے پروفیسر سید محمد مارندی نے کہا کہ غیر ملکی میڈیا ایرانی ذرائع کا حوالہ دے رہے تھے اور ایرانی میڈیا نے مذاکرات کی رفتار کا پھر تعین کیا ہے۔ 17 اپریل کو امریکی ثالثی سے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی نافذ ہو گئی، لیکن اسرائیل نے جنوبی لبنان میں اپنی کارروائیاں جاری رکھیں۔ وسط مئی کے آخر میں ٹرمپ چین گئے، لیکن وہاں سے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، اور پاکستان اور عمان کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان جو پوشیدہ مذاکرات جاری رہے، ان میں قطر کا بھی رول بڑا اہم ہے۔ تو ان کا مرکز پہلے کی جنگ بندی کو مستحکم کرنا تھا، جو کہ 7-8 اپریل کو شروع ہو گئی تھی، اور پھر بعد میں 10 دنوں کے بعد اس کی توسیع بھی ہو گئی تھی، یک طرفہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دی تھی، جس کو ایران نے عملاً قبول کر لیا تھا۔ تو 3 سے 7 جون تک امریکہ اور ایران کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں، اور ایران نے کویت پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، جس میں 1 شخص ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہوئے۔ یہ ایران کے حملے اس لیے تھے کہ امریکہ نے بندر عباس اور سیریک جزیروں پر میزائل مارے تھے، حملے کیے تھے، بمباری کی تھی۔ تو 9 جون کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہمیں نہ جنگ نہ امن کی کیفیت سے، یہ جو ہے اس وقت کہ نہ امن ہے نہ جنگ ہے، اس کیفیت سے باہر نکلنا ہوگا۔ جنگ یقیناً ملک کے مفاد میں نہیں، لیکن اگر وہ ہماری عزت، زمین اور علاقے کی خلاف ورزی کریں گے تو ایران ہتھیار نہیں ڈالے گا، اور دشمن ایران کا سرنگو ہونا صرف اپنے خوابوں میں ہی دیکھتا رہے گا۔ یہ مسعود پزشکیان کا بیان تھا۔ انہوں نے معاشی چیلنجز کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ہم پابندیوں، راستوں کی بندش اور مشکل امتحان کا سامنا کر رہے ہیں، مگر ڈٹے رہیں گے۔ 7 جون کو اسرائیلی فضائیہ نے بیروت کے جنوبی مضافات پر حملے کیے، اور ایران نے پھر اسرائیل پر میزائل حملے کیے، جن میں شمالی اسرائیل کا رامات ڈیوڈ ایئر بیس خاص طور پہ نشانہ بنایا گیا تھا، جسے اسرائیل نے بعد میں تسلیم کیا کہ اس پر میزائل کے ٹکڑے گرے اور کچھ نقصان ہوا۔ تو ٹرمپ نے اسرائیل سے جوابی کارروائی نہ کرنے کی اپیل کی اور تحمل کا مشورہ دیا۔ 8 جون کو اسرائیل نے ایران کے صوبہ خوزستان میں ایک پیٹرو کیمیکل کمپنی سمیت کئی اہداف پر حملے کیے، لیکن ایران کے جو گورنر جو تھے خوزستان کے، انہوں نے کہا کہ یہ پیٹرو کیمیکل پر حملے کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ تو بہرحال ایران نے اس کے جواب میں نیواتم اور تیل نوف، جو کہ ایئر بیسز ہیں اسرائیل کے، ان پر میزائل مارے۔ 9 جون کو ایران نے آبِ ہرمز کے قریب ایک امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر مار گرایا، مبینہ طور پر۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایران نے کہا کہ ہم نے کوئی فوجی آپریشن کیا ہی نہیں تھا، لہذا اس امریکی ہیلی کاپٹر اپاچی کے گرائے جانے کی کہانی بھی ایک آئندہ کی جاسوسی کہانیوں میں کھلے گی اچھی طرح۔ لیکن بہت سارے امریکی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایک سازش کے تحت امریکہ نے خود یا تو گروایا ہے یا گرایا ہے یہ اپاچی ہیلی کاپٹر، تاکہ ایران پر دوبارہ سے جنگ کا کوئی بہانہ یا مذاکرات پر دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ تھا۔ تو اس پر امریکہ نے فوری جوابی حملے کیے ایران پر، اور خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے آبِ ہرمز کو پھر مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ 10 جون کو امریکی افواج نے ایران میں مزید حملے کیے، اور ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کو آج رات بہت سختی سے نشانہ بنائیں گے، ان کے پل اور بجلی گھر تباہ کر دیں گے، اور جلد ہی ملک کے تیل اور گیس کے انفراسٹرکچر پر قبضہ کر لیں گے، خرگ آئلینڈ پہ قبضہ کر لیں گے۔ 11 جون کو ٹرمپ نے جاری مذاکرات میں پیش رفت کا حوالہ دیتے ہوئے ایران کے خلاف جو حملے کرنے کا منصوبہ تھا
وہ منسوخ کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ اختتام ہفتہ پر یورپ میں ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ ایرانی میڈیا نے تصدیق کی کہ ایران نے جنگ ختم کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ ابتدائی مفاہمت کی یادداشت کے کسی مسودے کی منظوری نہیں دی تھی، لیکن چونکہ امریکہ نے ایرانی مجوزہ متن قبول کر لیا تھا، اس لیے تہران کی اعلیٰ ترین فیصلہ سازی کی جو سطح ہے اس کی منظوری کا امکان کافی زیادہ ہے۔ یعنی یہ کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ایم او یو پر دستخط نہیں ہوئے ہیں، نہ فائنل ہوا ہے، لیکن امکان یہ ہے کہ کیونکہ امریکہ ایران کی شرائط تسلیم کر رہا ہے، اس لیے اس کی توثیق ایران کی قیادت کر سکتی ہے۔ 14 جون کو صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ واشنگٹن اور تہران نے جنگ ختم کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے تصدیق کی کہ دونوں فریقوں نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس معاہدے نے ایران کے نیوکلیئر سٹاک پائلز، بین الاقوامی پابندیوں اور ان کے فروزن ایسٹس کی حتمی حیثیت طے کرنے کے لیے 60 دن کی مہلت فراہم کی ہے۔ 15 جون کو نتن یاہو نے اپنی پہلی پبلک سپیچ میں اس مہم کی تاریخی کامیابی کا ذکر کیا۔ کہا کہ یہ بہت ہی عظیم مہم تھی جو امریکہ کے ساتھ مل کر اسرائیل نے جو ایران کے خلاف جو فوجی کارروائی کی تھی، جو جنگ کی تھی، اور کہا کہ اسرائیل کی سلامتی کی ترجیحات جو ہیں وہ یہی تھی کہ اپنے دشمن کو ختم کرے۔ نتن یاہو نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہم نے اسرائیل کو نیوکلیئر تباہی کے خطرے سے بچا لیا، ورنہ لاکھوں اسرائیلی شہری جو تھے وہ ایران کے اس نیوکلیئر بم بن جانے کی صورت میں ہلاک بھی ہو سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے جوہری سائنسدانوں کو غیر مؤثر کر دیا، دہشت گرد حکومت کے رہنماؤں کا خاتمہ کر دیا، جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا، میزائل تباہ کر دی، میزائل بنانے والی فیکٹریاں زیادہ تر تباہ کر دی۔ تو نتن یاہو نے قسم کھائی کہ معاہدہ ہو یا نہ ہو، ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ نتن یاہو نے اسرائیلی فوج کے لبنان میں رہنے پر زور دیا اور کہا کہ ہم نے اسرائیل کے گرد گہرے سیکیورٹی زون قائم کیے ہیں اور جب تک ضروری ہوگا وہاں رہیں گے۔ نتن یاہو نے تسلیم کیا کہ یہ معاہدہ امریکا اور امریکی صدر نے کیا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ وہ آبِ ہرمز کو کھولنے اور جوہری پروگرام کو ختم کرنے دونوں کو یکجا کر سکتے ہیں ان اپنے اہداف کو، اور یہ ان کا فیصلہ ہے۔ یعنی نتن یاہو نے کہا یہ اسرائیل کا فیصلہ نہیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ ہے۔ تو نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل نے معاہدے کی مکمل تفصیلات نہیں دیکھی ہیں، لیکن انہوں نے صاف کہا کہ جو بھی طے پائے اسرائیل ایران کو نیوکلیئر بم نہیں بنانے دے گا اور نہ ہی کے خلاف لبنان میں اپنی کارروائیاں روکے گا۔ تو ایران کے انخلاء کے مطالبات پر انہوں نے کہا کہ ایران چاہتا تھا کہ ہم جنوبی لبنان سے نکل جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ نتن یاہو نے اس معاملے پر بہت مضبوطی سے موقف اختیار کیا، اور خود ان کے بقول میرے خیال میں ہمارے امریکی دوست اس مضبوطی کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایران نے صاف واضح کر دیا ہے، اور یہی ایم او یو کی پہلی شرط بھی ہے کہ اگر جنگ بند ہوگی تو پورے خطے میں بند ہوگی، لبنان سمیت، اسرائیل وہاں حملے نہیں کرے گا۔ تو یہ اس پورے معاہدے کے بھی ایک کمزور کہہ لے کہ دھاگا ہے اس میں۔ 16 اور 17 جون کو فرانس میں ورسائے کے تاریخی مقام کا جو ایک قلعہ ہے، اس میں G7 سمٹ میں صدر ٹرمپ نے ایم او یو کی دستاویز پر دستخط کیے۔ ٹرمپ نے معاہدے کا دفاع کیا اور کہا کہ کوئی بھی ملک ہمارے پاس یہ کہنے نہیں آیا کہ براہ کرم ان پر بمباری جاری رکھے۔ جو بے وقوف لوگ یہ کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ جاری رکھنے سے عالمی کساد بازاری آ سکتی ہے، اور اگرچہ 10% لوگوں کو خوش کرنا آسان تھا، لیکن یہ غلط تھا۔ انہوں نے ایران کو بیلسٹک میزائل رکھنے کی اجازت دینے کا مشورہ دیا، کیونکہ دوسروں کے پاس بھی ہیں، اور میزائل مسئلہ نہیں ان کے بقول۔ یہ تھوڑا نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن سیارے کو یعنی پوری پلانٹ ارتھ کو تباہ نہیں کرتے جس طرح کہ نیوکلیئر بم کرتا ہے۔ تو انہوں نے میزائل کے اثرات اور نیوکلیئر بم کے اثرات کو الگ کیا ہے، جبکہ اسرائیل کے لیے نیوکلیئر بم اور میزائل دونوں اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر 60 دن میں معاہدہ نہ ہوا تو امریکہ دوبارہ بمباری شروع کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قیادت کو ہم بہت سمجھدار اور کم شدت پسند قرار سمجھتے ہیں، اس کے باوجود ریپبلکن ناقدین جو ہے امریکہ میں وہ مایوس رہے ہیں، اور ایک فارن پالیسی اسٹریٹجسٹ نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ
میڈیا پر ایک ہفتے تک ہمیں حملے کی حمایت کی باتیں کرتی ہوئی نظر آئی، اور اب وہ سیز فائر کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب انہیں سب اچھا نظر آ رہا ہے۔ 17 اور 18 جون کو فرانس میں G7 سمٹ کے دوران صدر ٹرمپ نے معاہدے پر دستخط کیے، اور ایرانی صدر نے الیکٹرانک طور پر تہران میں بھی اس پر دستخط کیے۔ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ مفاہمت کی یادداشت کی اہم دفعات میں تمام محاذوں بشمول لبنان پر جنگ بندی 60 دن کے مذاکرات کی مدت جو باہمی رضامندی سے بڑھائی بھی جا سکتی ہے، آبِ ہرمز کو فری آف ٹول جہاز رانی کے لیے کھولنا، جبکہ ایران کہہ رہا ہے کہ وہ ٹول نہیں لے گا، سروس چارجز لے گا۔ خلیجی ریاستوں کے تعاون سے ایران کے لیے $300 ارب کا تعمیر نو فنڈ، جس میں امریکہ براہ راست حصہ نہیں لے گا، نہ اس میں اپنا حصہ ڈالے گا۔ اقتصادی پابندیوں اور امریکی جو آپ کہہ لیں کہ نیول بلاکیڈ ہے، اس کا خاتمہ، اور ایران کا عزم کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں خریدے گا یا تیار نہیں کرے گا، یہ شامل ہے MOU میں۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ اگر دشمن منطق کی زبان نہ سمجھے تو ہم طاقت کی زبان کے ساتھ دوبارہ داخل ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ آبِ ہرمز سے پہلے کی حالت میں واپس نہیں جائے گا، یعنی 28 فروری سے پہلے جو آبِ ہرمز کی حالت تھی، اب ایران اس پہ واپس کبھی نہیں جائے گا۔ ایرانی صدر پزشکیان نے کہا کہ ایران فوجی دباؤ یا دھمکیوں کے ذریعے کوئی بات تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ معاہدہ کوئی آسان نہیں تھا، اور نہ ہی دونوں فریق اس پر پوری طرح راضی تھے۔ 28 فروری کے جارحانہ حملے اور اس کے بعد رژیم چینج کے اعلانات کے بعد لگ رہا تھا کہ یہ جنگ بہت ہی خطرناک صورت اختیار کر جائے گی اور ایران تباہ ہو جائے گا، لیکن آج ہم جس مقام پر پہنچے ہیں وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ ٹرمپ نے جنگ کا آغاز شدید دھمکیوں سے کیا تھا، لیکن آخرکار انہوں نے ایسا معاہدہ قبول کر لیا جس کے تحت ایران کو اپنا جوہری پروگرام سویلین پرپس کے لیے جاری رکھنے کی اجازت ہے، میزائل رکھ سکتا ہے، اور پابندیوں میں نرمی حاصل کرنے کی اسے موقع مل گیا ہے۔ یہ معاہدہ زیادہ تر معاشی مجبوریوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ ٹرمپ نے خود تسلیم کیا ہے کہ جنگ جاری رہنے سے عالمی مارکیٹ میں کساد بازاری کا خطرہ تھا۔ امریکہ کے اسٹریٹجک آئل ریزروز تقریباً ختم ہونے کو تھے، اور اس کے بعد ایک قیامت آ جانی تھی دنیا میں۔ تو جبکہ امن کی خبر پر اسٹاک مارکیٹوں میں ایک دم سے تیزی آئی اور وہاں پہ اضافہ ہو ان کے جو انڈیکس ریٹس ہیں، تاہم بہت سے متنازع مسائل حل نہیں ہوئے ہیں، جیسے ایران کی یورینیم انریچمنٹ کی حد، اس کے بیلسٹک میزائل اس MOU کا حصہ ہی نہیں ہیں، اور خلیجی ممالک کی سیکیورٹی سے متعلق خدشات بھی MOU میں شامل نہیں ہیں۔ البتہ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ خلیجی ممالک ایران سے بائیلیٹرل طریقے سے کوآپریشن کے معاہدے کرنے والے ہیں، اور کچھ نے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے حتمی معاہدے کے لیے 60 دن دیے گئے ہیں، لیکن ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ اگر بات نہ بنی تو بمباری پر واپس آ جائیں گے۔ تاہم یہ بات MOU کے متن میں نہیں لکھی گئی ہے۔ اسرائیل جو اس مذاکرات میں شامل نہیں تھا اور نہ شامل کیا جائے گا، اس نے لبنان، غزہ اور شام میں اپنی فوجی پوزیشن برقرار رکھنے کا بھی اعلان کیا ہے، اور نتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف اپنی کارروائیوں میں کسی قسم کی پابندی قبول نہیں کرے گا۔ ایران کے لیے معاہدہ ایک کامیابی ہے کاغذ کی حد تک، اور کسی حد تک اکنامک ریلیف کی صورت میں بھی، کیونکہ نیول بلاکیڈ جب اٹھے گا اور ایران جب کنٹرول اپنا کم کرے گا اور شپنگ جب جانا شروع ہوں گی آبِ ہرمز سے، تو ایران کا تیل بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پہنچے گا اور اس کو قیمت بھی ملے گی۔ بہرحال ایران میں اس MOU پر بھی شدید تنقید جاری ہے، مگر اس MOU پر امریکہ میں بھی تنقید ہو رہی ہے، اور اسرائیل میں تو نتن یاہو کو ساری پوری حزب اختلاف جو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، کیونکہ وہ پہ انتخابات ہونے والے ہیں۔ تو جس جنگ کا آغاز ایران کے رہنما کے قتل سے ہوا تھا، اسی رہنما کے قتل سے بہنے والا خون ایران کی طاقت بن گیا۔ ان کے قتل سے حکومت تبدیل نہیں ہوئی، بلکہ ایک مضبوط اور میدان جنگ میں کامیاب ایران سامنے آیا۔ ایران کے ساتھ مذاکراتی فیصلے پر یہ بات ختم ہوئی ہے، یہ جنگ جس نے ایران کی طویل مدتی اثر و رسوخ کو تسلیم کیا ہے۔ اس MOU پر بہت تنقید کی جا سکتی ہے اور اس کو تعریفیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن MOU سے زیادہ جو بنیادی تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے بھرپور ملٹری پاور کے ساتھ، میسو فائر پاور کے ساتھ ایران کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔
لیکن انجام مذاکرات پر ہو رہا ہے۔ مذاکرات میں جو بھی لکھا جائے، اب امریکہ کی مذاکراتی ٹیم کے پیچھے وہ فوجی حملوں کا خطرہ ایران کے لیے موجود نہیں ہے، کیونکہ ایران نے ان فوجی حملوں کو ناکام بنا دیا ہے، اور اس چیز نے ہی اصل میں جیو پولیٹیکل ایک پیراڈائم شفٹ پیدا کر دی ہے۔ یہ معاہدہ مکمل امن سے زیادہ ایک عارضی توقف کہا جا سکتا ہے، ایک وقفہ کہا جا سکتا ہے، جس کی امریکہ اور ایران دونوں کو، اور خاص کر عالمی معیشت کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ امریکہ اور ایران دونوں فریقوں کو احساس ہو گیا ہے کہ جنگ اپنی لمٹ تک پہنچ چکی ہے، اور نامکمل سفارتکاری اور ادھورا ایم او یو بھی لامحدود جنگ سے بہتر ہے۔ بہرحال ابھی تک ایم او یو تک بات پہنچی ہے، جو ایک عارضی اور ایڈ ہاک ارینجمنٹ ہے۔ اصل مرحلہ تو حتمی معاہدے تک پہنچنے کا ہے۔ باہمی اعتماد کی کمی کو اگر کم کیا جا سکا تو معاہدہ ہو سکتا ہے، ورنہ دونوں دوبارہ جنگ کے واپس طرف جانے کے اشارے دے رہے ہیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔